نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی سجدہ ایسا بھی کرو جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، نہ کسی انسان کو پانے کے لیے۔ اللہ پاک سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ غموں کی دوری اور گناہوں کی معافی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں۔ پھر میں وہ کرتا گیا جو اللہ چاہتے ہیں، پھر ہوتا وہ گیا جو میں چاہتا گیا۔ سب کچھ مل جاتا ہے اس دل کو جب اللہ مل جاتا ہے۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب اللہ پہ کیا ہوا بھروسہ ہر طرح کے وسوسوں سے پاک ہو جائے۔ یقین مانے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ سجدے میں تھوڑی دیر ٹھہر کر تو دیکھو، جتنی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائیں گی۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ اور پھر ہر تکلیف کا حل سجدے میں ہوتا ہے۔ دنیا میں بغیر محنت کے نمک نہیں ملتا، تو دین کی محنت کے بغیر جنت کیسے ملے گی؟ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے اپنے قریب کر لیا ہے۔ تیرے کن کے منتظر میرے سبھی معاملات۔ اگر ناممکن کو ممکن دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے رب سے دوستی کر لو۔ جب وہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے، تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ واپس کبھی نہیں جانے دیتا۔ درود شریف وہ عبادت ہے جو دنیا کی ہر پریشانی کو خوشی میں بدل سکتی ہے۔ اب تو ہر رشتے سے خوف لگتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں لگتا۔ صدقہ نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، صدقہ دل کی سختی کو دور کرتا ہے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے جو تمہارے دل میں خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ اگر تم غموں میں اللہ کا ساتھ محسوس کر پا رہے ہو تو سنو، یہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے تمہارے لیے۔ اللہ کی رحمت برستی ہے ان پر جو حلال کے لیے خود کو پاک رکھتے ہیں۔ جو نصیب میں نہ ہو اسے تڑپتی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ عورت برباد ہونا تب شروع ہوتی ہے جب وہ غیر مردوں سے تعریف سن کر خوش ہوتی ہے۔